السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ کی بہت مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا جا رہا ہے۔ کتبہ ای بمعنی فرضہ، جملہ مکمل ہو چکا تھا، بات مکمل ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا جا رہا ہے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو، اس سینٹنس کو کیوں لایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جبکہ جملہ مکمل ہو چکا تھا، بات پوری ہو چکی تھی؟ اس لیے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب شمس تک بھوکا اور پیاسا رہنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر مشکل کام کو ایک شخص کو سپرد کیا جائے تو اسے وہ مشکل سمجھے گا، لیکن اس کے برخلاف اسی مشکل کام کو اگر پوری قوم کی ذمہ داری ڈال دی جائے یا چند لوگوں کے اوپر ذمہ داری ڈال دی جائے تو مشکل کام ہونے کے باوجود بھی وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ روزہ صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیا جا رہا ہے، تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی پیدا کرنا۔ انشاءاللہ موقع ملے گا تو بعد میں آئیں گے اس آیت کے اوپر۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، جبکہ رمضان کا مہینہ 29 دن یا 30 دن کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ گنتی کے چند دن۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مشکل کام کو آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ پورے 29 دن تک یا پورے 30 دن تک تم کو روزہ رکھنا ہے تو یہ تھوڑا مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ 2-4 دن کا یہ معاملہ ہے، گنتی کے چند دن ہیں، یہ گزر جائیں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودات۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو شخص تم میں سے بیمار آدمی سمجھ سکتا تھا کہ یہ مشکل کام ہمارے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اسی طریقے سے سفر ایک مشکل کام تھا تو مسافرین کے لیے رخصت دے دی۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ان کے لیے دوسرے ایام۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، پھر جو مالدار لوگ تھے ان کے لیے کام مشکل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع اسلام میں مالداروں کے لیے رخصت دی کہ اگر یہ فدیہ دے دے، کھلا دے غریبوں کو تو اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت سے اس آیت کو منسوخ کر دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص اس مہینہ کے اندر اس مہینہ کو پالے اسے روزہ رکھنا ہے۔ تو اب جو ہے روزہ رکھنا ہے، عاقل بالغ جس کے اوپر روزہ فرض ہو جائے بغیر عذر شرعی کے نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو اس مہینے کو صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، پابندی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور روزے کی حالت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ڈاکٹر فاضل اسلام سلفی، اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن، پٹنہ۔